راسولی کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ مولانا آزاد نیشنل اوپن یونیورسٹی کے آپ چانسلر ہیں, اردو یونیورسٹی کی چانسلر. کہ جب آپ اردو یونیورسٹی کے چانسلر بنے, اس سے پہلے اردو یونیورسٹی کے بارے میں لوگ جانتے تو تھے, لیکن وہاں کیا کیا پڑھائی ہوتی ہے اور کن کن سبجیکٹ پہ پڑھائی ہوتی ہے, اور اگر بزنس یا اکنامکس سے ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہیں یا MBA کے اگر بچے ہیں وہاں پہ, تو ان بچوں کو BSc کے ساتھ اور دوسرے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کیسے ٹائی اپ کرنا چاہیے, کیسے روابط رکھنے چاہیے. میرے خیال سے یہ ایک بڑا اچیومنٹ کا رہا ہے کہ انہوں نے BSc کے ساتھ بہت سارے ٹائی اپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا کرایا. دوسری چیز جو انہوں نے کی کہ وہاں کے بچوں کو جو ایک خاص ماحول میں پڑھ رہے تھے, ان کو اس انوائرمنٹ سے باہر نکالا, اور اس انوائرمنٹ سے باہر نکال کر ایک بڑی دنیا دکھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اور جو پروڈکٹ اب انشاءاللہ آ رہا ہے یا آئے گا, جو ان کی کوششوں کے نتیجے کے بعد ہے, وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوگا, زیادہ صلاحیت مند ہوگا, اور اس ملت کے لیے زیادہ سود مند ہوگا. میں اس تعارف کے ساتھ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر پریش والا صاحب ابھی کو پیش کریں. تو میں بالکل انلیٹریٹ ہوں. یہ واقعی دو جو تھے ماشاء اللہ, شارق صاحب اکنامسٹ ہیں, یہ بھی اکنامکس میں PhD ہے. ہم نے بھی اکنامکس پڑھی نہیں کبھی نہیں. تو یہ جو بات کہی وہ ہے, لیکن میں تھوڑا اس سے ہٹ کر کہوں گا کہ یہ جو رول ہے ریزرو بینک آف انڈیا کا, جو مانیٹری پالیسی وغیرہ جو ہے, یہ اس کی سب کی ٹانگ ٹوٹتی ہے کس پر. مطلب یہ تو سب ہے, لیکن اگر ملک میں پیسہ نہیں ہے, ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہے, ملک میں انفراسٹرکچر نہیں ہے, تو یہ بیکار ہے. یعنی آپ نے دکان تو بنا کے بیٹھ گئے, لیکن دکان میں سامان ہی نہیں ہے. تو میں تھوڑی وہ بات کروں گا کہ یہ پالیسی جو ہے وہ بعد میں آئے گی کنٹرول, لیکن اس سے پہلے کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا اگر اس کی اکنامک پالیسی, یعنی گورنمنٹ کا رول ہے. میرے نزدیک گورنمنٹ کا جو رول ہوتا ہے وہ پہلے ہے, ریزرو بینک آف انڈیا کا رول بعد میں ہے. تو اس لیے اکنامک گروتھ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اکنامک گروتھ میں بیسک اگر ملک دیکھیں آپ, جو امریکہ یا یورپ جو ہے, انہوں نے کیسے ترقی, یعنی 100 سال, یعنی آج ہم اگر ہم ہندوستان کو لیں ابھی, تو امریکہ جو 100 سال پہلے تھا وہاں ابھی ہم شاید ہوں گے, اس لیے کہ جس قسم کی سڑکیں ہیں وہاں پر, یعنی انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایسا تیار کیا ہے انہوں نے کہ جو آج بھی لگتا ہے کہ کیا کیا ہو, وہ ملک ترقی کر سکتے ہیں. ہماری پالیسی پتہ نہیں کیسی رہی. جیسے آپ بمبئی کو, جیسے کسی زمانے میں ایک آواز لگی تھی کہ صاحب بمبئی کو جو ہے ہم شنگھائی بنائیں گے, تو میں تب بھی کہتا تھا بھائی بمبئی کو بمبئی تو بنا دو پہلے. یعنی آپ سوچو کہ یہ ایک سیلنگ ہے جس کا بڑا ہم اس کو لے کے گھومتے ہیں. یعنی 65 سال میں ایک سیلنگ بنا پائے. ایک ریلوے میں ہم نے کیا کیا ہے بھائی, جو انگریز دے کے گئے تھے اسی پہ ہے. تو یعنی جہاں اگر جس ملک میں انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے, آپ کے پاس سڑکیں نہیں ہیں, آپ کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, تو آپ بتاؤ کہ آپ ترقی کیسے کریں. اس لیے یہ فنڈامنٹل ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے. ہمارا ملیشیا جانا ہوا کئی سال پہلے, جب وہاں اترے ایئرپورٹ پر تو میں حیران ہو گیا کہ یار یہ اتنا بڑا ایئرپورٹ بنا ہے, ایسا لگتا تھا خالی خالی ہے, سڑکیں زبردست بنائی ہیں. تو انہوں نے 50 سال کو سوچا. یعنی آپ دیکھیے کہ ہم بڑا فخر کرتے ہیں, کیا کوئین نیکلس بولتے ہیں اس کو, ہم نے بنایا کوئین نیکلس 65 سال میں نہیں بنایا. تو ماننا پڑے گا. یعنی دیکھیے جو قوم اپنے اندر میں اپنی بیماری کو جب تک نہیں دیکھتی تو وہ علاج نہیں کر سکتی. ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ ہماری کمیاں تھی رہی. ٹھیک ہے, دیر آیا درست آیا. ابھی یہ گورنمنٹ جب سے آئی, مثلا پاور
آپ سوچئے کہ ہمارے یہاں آج بھی 50% سے زیادہ ہندوستان ایسا ہے کہ جس کو الیکٹریسٹی نہیں ہے جن کے یہاں. آپ اگر بلکہ بمبئی سے باہر چلے جاؤ ابھی, بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو 24 گھنٹے الیکٹریسٹی نہیں ہے. تو ابھی ہم کو یہ ساری چیزیں بنانی ہے. بمبئی میں آپ بتاؤ کہ آپ کو یہ آپ کا نریمن پوائنٹ ہے, اگر یہاں سے آپ کو بوری ولی جانا ہے تو کتنے 2 گھنٹے لگیں گے. ہم اب تک کوسٹل آپ دیکھیے کہ بمبئی جو ہے یہ ایک آئی لینڈ ہے, اور آپ ایسے شہروں میں چلے جائیے جو سمندر ہیں جہاں پر کیسے انہوں نے کوسٹل سسٹم کو بنایا, ہم نہیں بنا پائے. اب تک ہمارے پاس کوسٹل روڈ نہیں, ہم بنا سکتے. تو یہ ساری کمیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے ہماری سرکار کو جو ٹھیک کرنا ہے وہ اپنے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے. سڑکیں چاہیے ہوں, ریلوے نیٹ ورک چاہیے, انٹرنل ٹرانسپورٹ. آپ سوچو کتنے سال لگ گئے ہم کو میٹرو ریل بنانے میں, اور ابھی تک کتنی بنی ہے ہماری, کتنی 20 کلومیٹر کی ہے, کتنی ہے. تو یہ جب ہوگا, یہ انفراسٹرکچر آپ کا جب ہوگا تو پھر آپ گروتھ کی بات کر سکو گے. اس لیے کہ وہاں سے شروع ہے, اور اس کے پھر پیچھے جاؤ گے آپ کہ اکنامی کے لیے جیسے مثلا سڑکیں بنا رہے ہو آپ, تو پھر وہ اسٹیل انڈسٹری آئے گی, سیمنٹ کی ترقی ہوگی, ہے نا. اور پھر آپ کو انجینئرس چاہیے گے, تو پھر وہ انجینئرس کہاں سے آئیں گے, تو آپ کو یونیورسٹیاں چاہیے گی. یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کے بعد مانیٹری پالیسی آتی ہے. تو وہی جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ 4 سچویشن ہوتی ہیں. میں زیادہ اکنامسٹ نہیں ہوں, لیکن میں 4 سچویشن میں دیکھتا ہوں کہ جو ہوتی ہے دنیا میں. ہائی گروتھ ہو جاتی ہے تو پھر انٹرسٹ ریٹ بھی ہائی ہو جاتا ہے, تو وہ آپ کی گروتھ جو ہے وہ پانی میں پھر جاتی ہے کہ صاحب ترقی بھی نہیں ہے اور انٹرسٹ ریٹ ہائی. کئی ملک ایسے اس کے شکار ہوئے ہیں, زیمبیا ہے, زمبابوے ہے, افریقن ملک میں گروتھ ہے ہی نہیں اور انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے. آدمی کی قیمت جو ہے پیسے کی, آج 1 روپیہ ہے. جیسے ہم نے بچپن میں سنا تھا, ہمارے دادا مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت کرے کہتے تھے کہ میاں ڈول بھر کر لوگ روپے لے کے جاتے تھے جرمنی میں اور اتنا سا سامان ملتا تھا. روز کہ آج پتہ نہیں یہ بوتل 15 روپے کے لے لو بھائی, کل 20 روپے کے ہوتے ہیں. روز اپنی قیمت بڑھتی ہے, لو گروتھ اور ہائی انٹرسٹ ریٹ. اور ایک سچویشن جو آئیڈیل ہے, جو ہر ملک اور ہر آر بی آئی کا گورنر چاہتا ہے کہ ہائی گروتھ ہو اور لو انٹرسٹ. گروتھ بھی ہو, وہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جب ٹھیک ہو جاتی ہیں ان پلیس, مطلب آپ کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہے, آپ کے پاس الیکٹریسٹی 24/7 ہے جو امریکہ میں کہ جو ایک آئیڈیل سچویشن ہے, وہاں پر یہ مینیورنگ جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. لیکن آپ نے جو کہا کہ ہمارے یہاں وہ سسٹم ہی نہیں, ہماری گورنمنٹ کو یہی نہیں پتا کہ 2 نمبر کے پیسے کتنے ہیں, ہے نا. وہ تو ان کے حساب سے کہ صاحب اتنے پیسے ہیں, لیکن نکلتے 4 گنا زیادہ. تو ابھی ہماری سسٹم میں یہی نہیں پتا کہ ان اکاؤنٹڈ ویلتھ ہندوستان میں کتنی ہے اور ان اکاؤنٹڈ ویلتھ ہندوستان کے باہر کتنی ہے. اس کا کوئی ہمارے پاس تال میل ہی نہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. آج بھی آپ ممبئی میں جاؤ, پراپرٹی 60-40 ہے ابھی بھی یا زیادہ ہے. تو بہت ساری چیزیں ابھی ہم کو ٹھیک کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر جس دن ہم نے ان پر قابو پایا یہ چیزوں میں, تو یہ جو معاملہ ہے مانیٹری پالیسی کا وہ بہت آسان ہے بات میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں ہماری یونیورسٹیوں کا, اس لیے کہ میں تو کبھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیسے ہماری یونیورسٹیاں کام کرتی ہیں, لیکن جب میں ایک یونیورسٹی کا چانسلر بنا کر بھیجا گیا تو میں نے اسٹیچوٹ پڑھے چانسلر کے, تو پتا چلا کہ بھائی چانسلر کا جو کام ہوتا ہے وہ صرف سال میں 1 مرتبہ کانوکیشن میں جانا ہوتا ہے, بس وہ کام ہوتا ہے اس کا. تو جب میں گیا پہلی بار وہاں یونیورسٹی میں, تو مجھے لگا, اور یہ ملک ہے, یہ اس کو اگر ایکسٹرا پولیٹیکل ہو گئے تو یہی ملک کے اندر ہر جگہ ہے. جب میں وہاں گیا میں نے دیکھا کہ بیچارے بچے جو ہیں ایک زبردست احساس کمتری میں, وہ بتانے ہی نہیں چاہتے کسی کو کہ صاحب ہم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, غریب بیک گراؤنڈ کے, کوئی ان کا پرسان حال نہیں.
تو مجھے لگا کہ ایک یہ ہے ہم کو اس کو پہلے تو وہ تب ہوگا کہ یونیورسٹی نون ہو. نون کیسے ہوتی ہے؟ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو لوگ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ صاحب وہ سفر بہت کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے پتا تو چلے کہ صاحب یہ پروڈکٹ ہے ہماری, یہ پروڈکٹ ہے, آؤ دیکھو. تو اس کے لیے اس کو دکھانا بہت ضروری ہے. لوگ دیکھیں گے کب کہ آپ کو اس کے بتانا پڑے گا کہ صاحب یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے, اور آپ نے چونکہ یونیورسٹی چھیڑا تو میں نے کہا کہ اب میں اس کے بارے میں کچھ کہوں. تو میں جب وہاں گیا تو مجھے پتا چلا کہ نہ انڈسٹری سے کوئی کنیکشن ہے اس کا یونیورسٹی کا, نہ ان بچوں کو کچھ پتا ہے کہ صاحب انڈسٹری کون سی چڑیا کا نام ہے, کس کھیت کی مولی ہے وہ. اور ہم جس دور میں ہیں آج, تعلیم میں 1+ چاہیے آپ کو, یعنی خالی آپ نے BCom کیا BSc کیا تو کام نہیں ہوگا, آپ کو کچھ ساتھ میں اسکل چاہیے. یہ ساری چیزیں میرے دماغ میں تھی. تو میں ایک ہی مہینے میں الحمدللہ جب دوبارہ گیا تو جیسا آپ نے بتایا کہ میں ایک مہینے میں نے کوشش کی, جو میرے تعلقات تھے اتنے سالوں کے, تو میں بامبے اسٹاک ایکسچینج کو لے کر گیا ہوں. میں ایک بنانی انڈسٹریز ہے جو سیمنٹ اور بہت ساری اور چیزوں میں ہے, ان کو میں لے کر گیا. ریلائنس کو میں لے کر گیا, ایک ٹیکنالوجی کی کمپنی کو لے کر گیا, اور میں نے سب سے MOU سائن کروایا بھائی نہیں بھائی آپ کو یہ سائن کرنا ہے. اور ایک بچوں کا آنا جانا, آپ کے لوگوں کا آنا جانا, اس لیے کہ ایک اکنامکس تو جو یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے اور ایک اکنامکس جو ہے واقعی اس میں تال میل نہیں ہوتا, تو یہ بچوں کا وہ ہو. دوسرا میں نے دیکھا کہ جو ہمارے یہاں ایک بہت بڑی خلا ہے کہ ہم ایسی یونیورسٹی چلاتے ہیں جو گریجویٹس پیدا کرتی ہیں لیکن وہ مارکیٹ میں کوئی ان کی وہ نہیں. یہ زیادہ بڑا سوشل پرابلم ہوگا. یعنی ایک تو بے پڑھا لکھا آدمی ان ایمپلائڈ ہے اور ایک پڑھا لکھا آدمی ان ایمپلائڈ ہے, بہت فرق ہے اس میں. جیسے کہ جب ایک آدمی 5-6 سال یونیورسٹی میں پڑھ کر جب باہر نکلتا ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو میں نے دیکھا ہے چونکہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بچوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں, ہم کو کیمپس ریکروٹمنٹ یونیورسٹی میں ہی کرنا ہے. اور الحمدللہ ہم نے وہ کیا پہلے ہی سال. بعد میں پتا چلا جو ایک کبڈ کھولتے تھے تو ایک اسکیلیٹن نکلتا تھا اس میں, تو مجھے پتا چلا کہ صاحب یہ نیشنل یہ یعنی سینٹرل یونیورسٹی ہے اور اس کا BA اور MA کا کورس ہی ریکگنائز ہے. تو وہ ہم نے, حالانکہ یہ کام میرے ہیں نہیں, اس پر بڑا لوگوں کو اعتراض ہوا کہ صاحب یہ چانسلر بڑی اپنی چلاتا ہے اور یہ مینڈیٹ میں, ایک اخبار والے نے لکھا کہ یہ مینڈیٹ نہیں ہے جو یہ کام کر رہا ہے. ان کو کہا کہ بھائی دیکھو میں اگر یہاں آتا اور میں چانسلر بھی نہیں ہوتا اگر, اور میں یہ حال دیکھتا تو یہ میرا دینی اور اخلاقی فرض ہوتا کہ میں کچھ اس میں کروں. اس میں کوئی مینڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم سڑک پہ اگر چل رہے ہیں اور ایک شخص مر رہا ہے جہاں کہیں کا عالم ہے, ہاں وہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس کو دیکھ کر اگر نکل جاتے ہیں تو ہم سے زیادہ خودغرض آدمی کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا. اور یہ آج ہماری بیماری ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ میرا یار یہ مجھے نہیں, یہ فلاں کا کام ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مینڈیٹ ہو یا نہ ہو میں کرتا ہوں اس کو. تو ہم نے وہ کروایا. بعد میں پتا چلا وہی پیسے ہی نہیں ہے بھائی یونیورسٹی میں. تو ہم لگے اور ہم 205 کروڑ روپے لے کر آئے یونیورسٹی کے لیے. تو اس وقت پتا چلا تو اس میں 105 کروڑ تو وہ ہیں جو ان کو 2010 میں ملنے چاہیے تھے, وہ ہم لے کر آئے. اس کے بعد پتا چلا, میں نے وہی جو آپ نے کہا کہ ایک دن جب میں گیا, اچھا میں نے ایک طے کر لیا تھا کہ میں اپنے نام کے آگے چانسلر نہیں لکھوں گا, میں چانسلر کے بنگلے میں کبھی جاؤں گا اور چانسلر کی گاڑی کبھی استعمال نہیں کروں گا, اور مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے. آنے جانے کے جو انٹائٹلمنٹ ہے, میں نے کہا میں اس سے آیا ہی نہیں. ہو سکتا ہے میں اپنی زندگی میں جو آیا کچھ بدلاؤ کر کے چلا گیا تو وہ میرے لیے میری آخرت کا ذخیرہ ہے, وہ میں کروں گا. تو الحمدللہ میں نے یونیورسٹی سے کچھ لیا ہی نہیں. میں نے سوچا میں دینے کے لیے آیا. جب میں نے دیکھا کہ یہ جو بچے ہیں MCom کر رہے ہیں, MBA کر رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ اسٹاک ایکسچینج کیا ہے, یہ بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ کرنسی کیسے نکلتی ہے. تو میں جب واپس گیا میں نے یہاں اپنے لوگوں سے بات کی, میں نے بامبے اسٹاک ایکسچینج والوں سے بات کی, اور میں نے دیکھا زمین بہت زرخیز ہے. یعنی
جو ہم کو لگتا ہے کسی نے مجھے سوال پوچھا تھا ابھی کہ صاحب مائنورٹی کا کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ نکال دو دماغ سے، اس لیے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے اس میں 99% مسلمان بچے پڑھ رہے ہیں، بہت غریب بیٹھے ہوئے بہار میں۔ میں نے یہاں بامبے اسٹاک ایکسچینج سے بات کی کہ صاحب اس طرح سے ہمارے بچے ہیں، جو ظفر بھائی بالکل لے کر آؤ، ویل ہوسٹ کریں۔ پھر میں نے ریلائنس والوں سے بات کی، انہوں نے کہا بالکل ظفر بھائی آپ لے کے آؤ، ہم ایک دن ہوسٹ کریں گے۔ پھر میں نے RBI والوں سے بات کی، کہا بالکل ہم ہوسٹ کریں گے ان کو۔ ایگزم بینک سے بات کی، انہوں نے کہا ہوسٹ بھی کریں گے اور آپ کے 2 بچوں کو ہم سمر ٹریننگ میں بھی لے لیں گے۔ پھر ایک ٹیکنالوجی کی کمپنی، اور یہ سارے جو لوگ جنہوں نے ہوسٹ کیا یہ سارے ہندو ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ سارے مسلمان ہیں۔ تو لوگ جب مجھے اس زمانے میں پوچھتے تھے کہ آئی شور تھا، صحیح شور تھا، کیا ہے، کیا کہتے ہیں، ایک جو چلا تھا نا، صحیح شور تھا، انٹالرنس، میں نے کہا یار یہ تو بتاؤ، مطلب میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا کون سا ٹالرنس ہے، انٹالرنس کی آپ بات کرتے ہیں۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ بمبئی میں رہائش، ہم بچپن میں ہمارے دادا منو کہتے تھے کہ میاں بمبئی میں جو ہے، ہماری گجراتی زبان میں کہتے تھے کہ بمبئی میں روٹلو مڑے پر اوٹلو نہ مڑے، یعنی بمبے میں آپ کو روٹی مل جائے گی لیکن ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ تو اب ہم نے تو اندھیرے میں تیر چلا لیا تھا، 50 بچوں کی بات کر لی، اب ان کو رکھے گا کون؟ کہ یہ بچے اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ بمبئی میں آ سکے وہ۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یار لے لو، دیکھیں گے، ہمارے تو ایک اور فون گھما دیں گے، CR کسی کمپنی کا لے لیں گے۔ تو میں نے بامبے یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب کو بات کی، انہوں نے کہا ظفر بھائی بالکل آپ فکر مت کرو، وی ول ہوسٹ دیم۔ تو انہوں نے 5 دن تک لاڈجنگ اینڈ بورڈنگ بامبے یونیورسٹی نے کی۔ یہ بچے یہاں پر آئے بامبے اسٹاک ایکسچینج میں، اور بامبے اسٹاک ایکسچینج نے ان کو وہ ریکگنیشن دیا جو صرف پرائم منسٹر یا فائنانس منسٹر کو ملتا ہے۔ جو ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے رنگنگ آف دا بیل، آپ نہیں مانیں گے کہ بامبے یونیورسٹی نے جو اوپننگ بیل جو ہے وہ ان بچوں سے کروایا، اور آپ اتفاق کی بات دیکھیں کہ اسی شام کو UAE کے بادشاہ آئے تھے تو کلوزنگ ان سے ہوا، یعنی وہ یا تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ملتا ہے، یہ بامبے اسٹاک ایکسچینج نے یہ معمولی بچوں کو دیا، ان کو سمجھا۔ تو یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے کہ جو ہم کو اپنے اکنامی کی مانیٹری پالیسی ٹھیک ہو یا غلط ہو، اس کے لیے یہ عملے کی آپ کو ضرورت ہے جو آگے چل کر کرنے والا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ، اور یہ میں نے دیکھا کہ ہر یونیورسٹی میں یہ حال ہے۔ جب ہم نے یہ کیا یہاں مولانا آزاد کا، تو مجھے الہ آباد یونیورسٹی سے فون آیا کہ صاحب ہمارے بچوں کے لیے بھی کیجیے آپ، BHU سے فون آیا، علی گڑھ سے فون آیا، میں نے کہا بالکل یار ہم تو سب کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں، آئیں۔ یعنی یہ بچے دیکھیں کہ صاحب ہماری کرنسی جو ہے یہ 1 روپیہ ہے، یہ کیسے باہر نکلتا ہے۔ یعنی مانیٹری پالیسی تو بات کی بات ہے، پہلے یہ بچوں کو پتہ چلے کہ صاحب یہ کیسے، اور واقعی ہماری ریزرو بینک میں عجیب چیز ہے، میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا، جب ایک دن دیا انہوں نے RBI والوں نے کہ ہم ہوسٹ کریں گے، پھر ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا کہ بھائی ہم ان کو کرنسی میوزیم بھی دکھائیں گے جو ہمارا نمایاں ہے۔ بھائی ہم بھی بمبئی میں 25-30 سال سے آتے ہیں، ہمیں بھی نہیں معلوم، عجیب، وہ دیکھنے کا ہے، ریزرو بینک آف انڈیا کا کرنسی میوزیم ہے۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے زمین بہت زرخیز ہے، ہمیں محنت کی ضرورت ہے، اور ہم زمین پر اگر محنت کر کے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیں گے تو ریزرو بینک کے گورنر کا کام جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا، پھر وہ ان کو زیادہ بیلنسنگ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو ہم ایسے معیار کے اپنے ملک کو لے کر جائیں، بس یہ آخر دعوانا نے۔ بہت بہت شکریہ جناب ظفر سریش والا صاحب۔ ایک گفتگو جو شروعات ہوئی تھی جس کی ڈاکٹر شارق بھائی کی طرف سے، پھر ڈاکٹر آدتیہ نے اس کو آگے بڑھایا اور ایک پوائنٹ پہ لا کے ظفر بھائی نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے۔ کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ کسی بھی ادارے کا جو اپ اینڈ نہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ اپ اینڈ ڈاؤن، یا جو صورتحال کریٹ ہوتی ہے کہ کبھی اگر وہ بند ہو گیا ہو اور اس کو دوبارہ اس کا ریوائول کرنا ہو، اور اس ریوائول میں کیا پریشانیاں ہوتی ہیں اگر وہ فائنانس سے جڑا ہوا ادارہ، اور ان پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے کس طرح وہ لوگ دوبارہ اعتماد جیتتے ہیں، اور اس میں کس طرح سے دوبارہ لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ ان کے ساتھ جڑے۔ یہ میرے خیال سے فن اور یہ حوصلہ صرف بیت النصر کو حاصل ہوا ہے،
रसीदा सर ने बहुत कोशिश करके दोबारा रिवाइवल किया है और अपने उस क्रेडिबिलिटी को कायम करने की कोशिश की है जो कभी थी। तो मैं चाहूँगा कि 2 लफ्ज़ में अगर वो आप उसका इजहार करें।